نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے ایمان والو، نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر اختیار کیا اور جو کہتے تھے اپنے بھائیوں کو جب وہ سفر کرتے کسی علاقے میں یا ہوتے تھے جہاد کرنے والے کہ اگر وہ ہوتے ہمارے پاس تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ بنائے اللہ رب العالمین اس خیال باطل کو حسرت کا باعث ان کے دلوں میں، اور در حقیقت اللہ ہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ منافقین جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بھائی چارے کا دعویٰ بھی کیا کرتے، وہ اپنی بزدلی اور اپنی نامردی کو وہ حزم اور احتیاط کہتے ہیں، یعنی نامردی کو وہ کہتے ہیں ہم احتیاط کرتے ہیں، اور جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے کہ ان کا جذبہ جہاد، ان کے شوق سرفروشی، تو اسے دیوانگی سمجھا کرتے، یعنی وہ مسلمانوں کو جو جہاد میں اپنی جانیں لے کر چلے جاتے صحابہ، انہیں یہ سمجھتے کہ یہ دیوانے ہیں، اور جب کوئی مسلمان جہاد کے میدان میں شہادت نوش کرتا، جام شہادت وہ نوش کرتا، تو رونی صورت بنا کر، جیسے منافقوں کا کام ہوتا ہے، تو ایسا لگتا کہ جیسے یہ بہت زیادہ سب سے بڑے خیر خواہ یہی ہیں، تو قرآن بتاتا ہے کہ یہ وہ رونی صورت بنا کر، یعنی روتی شکل جیسی بنا کر وہ سامنے آتے اور خیر خواہی کے انداز میں یہ کہا کرتے، کاش یہ ہمارے بھائی جو جنگوں میں کٹ کر مر رہے ہیں ہماری طرح اگر آرام سے گھروں میں بیٹھے رہتے تو کاہے کو ان کو مصیبت آتی، ان کے بچے یتیم نہ ہوتے، ان کی بیگم کا سہاگ نہ اجڑتا، اور ان کی ماں کی دنیا تاریخ نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین ان منافقوں کی اس حرکت پر مسلمانوں کو ہوشیار کر کے بتا رہا ہے کہ یہ مکار لوگ ہیں، ان کی مکاری میں نہ آنا، اور یہ سمجھ لو کہ موت اور حیات، یعنی زندگی دینا، موت دینا، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور میں چاہوں تو اللہ نے بتا دیا کہ میں روح قبض کر لوں، چاہوں تو وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی گھروں میں روح قبض کر لوں، اور چاہوں تو گمسان کے رنگ ہو، جہاں گولیاں برس رہی ہوں، توپیں ڈھار رہی ہوں، اور طیارے اوپر سے بموں کی بارش کر رہے ہوں، تو میں اس میدان میں بھی لوگوں کو بچا لیتا ہوں، اس میں اس کا بال بھی بکا نہیں ہوتا۔ تو یہ رب العالمین نے بتا دیا کہ میری قدرت تو یہ ہے کہ اگر بموں کی بھی بارش ہو رہی ہو تو اس بموں کی بارش میں بھی میں کیسے بچاتا ہوں، اور نہ بچاؤں تو پھر گھر میں بھی میں روح قبض کر لیتا ہوں۔ یہی بات یہاں پر بتائی گئی، اور بات یہاں پر ایک اور بات بتائی گئی کہ مسلمانوں حسرت ان کو یہ تھی کہ یہ مسلمانوں کی باتوں کو نہیں مانتے تھے، اب یہ کہتے تھے کہ باپ شہید ہو چکا، بیٹا کفن باندھے میدان جہاد کا رخ کر رہا ہے، بھائی سر کٹا چکا ہے، اور دوسرا بھائی بھی جو ہے وہ خون شہادت سے سرخرو ہونے کی دعائیں مانگ رہا ہے، ماں اپنے شہید بیٹے کو سپرد خاک کرنے کے بعد دوسرے بیٹے کو اپنے دودھ کی لاج رکھنے کی نصیحت کر کے سر پر خود اور ہاتھ میں تلوار دے رہی ہے۔ ایسی صحابہ کی مائیں ہوا کرتی تھی، کیا اپنے بچوں کو بہادر بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی، وہ دودھ کی لاج دیا کرتی تھی، اے میرے بیٹے تو جا رہا ہے، تو سرکار
اسرار کے دین کی اور اللہ کے وہ جو کلمت اللہ ہے، جس کلمت اللہ کے حق کے لیے تم میدان جہاد میں جا رہے ہو، تو میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ اور مائیں اس طرح تلوار دے کر اپنے وہاں پر بچوں کو بھیجا کرتی تھی۔ تو بتایا گیا کہ ان منافقین کے لیے اس سے زیادہ حسرت آمیز اور علم انگیز کیا چیز ہو سکتی ہے۔ جب وہ ماؤں کو اس طرح دیکھتے تھے تو وہ اور زیادہ حسرت کرتے تھے۔ پہلے تو وہ اس طرح خیر خواہی کرنے آ جاتے تھے، ان منافقین کا اللہ نے کیسا پردہ چاک کیا اور بتا دیا۔ یہ کہتے ہیں آگے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اور بتایا، سنیے، فرمایا وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ فرمایا اگر واقعی تم قتل کیے جاؤ راہ خدا میں یا تم مر جاؤ تو تم اللہ کی بخشش اور رحمت جو تمہیں نصیب ہوگی وہ بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں، اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے تو اللہ کے حضور جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پہلے تو یہ ضروری نہیں کہ جو گھر پر رہے تو وہ مرے گا نہیں، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ بندوں کو بتا دیا، مسلمانوں کو بھی بتا دیا، منافقین کو بھی بتا دیا۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو گھر پر رہیں گے وہ کبھی مریں گے نہیں، ان کو موت نہیں آئے گی، کہا ایسا نہیں۔ اور جہاد کے لیے جائے گا تو وہ ضرور مر جائے گا، یہ کانسیپٹ بھی ذہن میں نہ رکھے۔ تو فرمایا اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے، جو یہ منافقین کہتے ہیں کہ گھر میں ہوتے تو نہ مارے جاتے، قرآن کہتا ہے کہ اگر چلو تمہاری بات مان بھی لی تو اس سے بڑا سودا کون سا ہوگا کہ اس جان کو دے کر بندہ اللہ کی رحمت اسے مل جائے، اللہ کی مغفرت اسے مل جائے، تو اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے کہ جس بندے کو اپنی جان دے کر اللہ کی طرف سے اسے مغفرت اور بخشش مل جائے اور اس کی رحمت مل جائے، اس سے بڑا سودا کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پر تیسری آیت جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ آپ یہاں پر اس کی نہایت خوبصورت تفسیر کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں اللہ رب العالمین نے مقام عبدیت کے فرماتے ہیں 3 مقاموں کو اللہ نے بیان کیا کہ بندہ جب دنیا میں آیا تو عبدیت کے 3 مقام ہیں، 3 اسٹیپ ہیں۔ کون سے؟ فرماتے ہیں دونوں آیتوں کو ملا کر کہتے ہیں کہ پہلا مقام تو یہ ہے کہ بندہ بخوف، یعنی اسے خوف ہے دوزخ سے، یہ ہونا چاہیے، ضروری ہے کہ بندہ دوزخ سے بچنے کی پناہ اللہ سے دعائیں مانگے کہ ہمیں جہنم سے بچائے۔ اور کیونکہ ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، تو جہنم کی آگ کیسے برداشت کر سکیں گے؟ تو جسے جہنم کا خوف ہو اور اس کے خوف کی وجہ سے وہ عبادت کرے تو پھر اللہ اس خوف کو بھی، یعنی یہ بھی ایک مقام عبدیت ہے کہ بندہ جہنم سے بچنے کے لیے یعنی عبادت کرتا ہے، فرائض کو پورا کرتا ہے، حقوق اللہ کو پورا کرتا ہے، حقوق العباد کو پورا کرتا ہے، تو کہا اسے عذاب نار سے امن دی جاتی ہے۔ اور یہ کیسے پتہ چلا؟ کہا اسی آیت میں اللہ نے فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، یہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2 کہتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ بندے ہوتے ہیں کہ جو جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں، جو جہنم سے نہیں بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ میرے رب کی جنت کتنی اعلیٰ ہے تو اس جنت میں ہم پہنچیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، تو اس جنت کو پانے کے لیے قرآن کہتا ہے، آپ تفسیر میں تو کہتے ہیں کہ وہ بندے جنت کے شوق میں عبادت کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے، تو کہا وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں جنت کے شوق میں۔ اور اس بات کی طرف قرآن کی آیت، اسی آیت میں اشارہ ورحمہ، اور جنت میں ایک نام جنت کا رحمت بھی ہے، تو کہا کہ کیونکہ رحمت جنت کا ایک مقام ہے تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ مقام عبدیت کا دوسرا اسٹیپ ہے۔ تیسرا اسٹیپ جو اسی آیت سے پتہ چلا، کہا کہ وہ مخلص بندے اللہ کے ہیں جو اللہ کے عشق میں اور اس کے ذات پاک کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے پیش نظر نہ جنت ہوتی ہے نہ دوزخ ہوتی ہے، ان کے پیش نظر صرف رب کی رضا ہوتی ہے، رب کی محبت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو ایسا لگا دیتے ہیں، کہا بس اسی کے لیے، اسی کی محبت میں گم رہ کر پھر وہ عبادت کرتے ہیں، اور ان کا مقصد
مقصود اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور قیامت کے دن اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو کہا ایسے بندے جو ہیں وہ اس لیے عبادت کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو اپنی دائرہ کرامت میں اپنی تجلی سے نوازے گا۔ اور اس بات کی طرف اشارہ الی اللہ تحشرون میں اسی آیت میں کہا کہ اگر تم مر جاؤ یا مارے جاؤ تو تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے اور وہاں جمع کیے جاؤ گے۔ یہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر ہے۔ آگے سنیے، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ فرمایا اے حبیب، اللہ کی کتنی مہربانی ہے آپ پر، کتنی مہربانی ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، اور اگر آپ ترش مزاج سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو آپ ان کو معاف فرماتے رہو اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہو اور ان کاموں میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ پھر جب کسی بات کا پختہ ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس آیت میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے وہ اخلاق کریمہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ حبیب، اگر آپ، اللہ رب العالمین کی آپ پر کتنی رحمت ہے کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے نرم دل، شفیق، رحیم اور کریم بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں اس درجہ لطف و کرم ہے اور آپ کو اتنی شفقت اور رحمت اللہ نے آپ کے اندر پیدا فرمائی ہے کہ غزوہ احد کے جیسے موقع پر اگر آپ نے غضب کا اظہار نہ فرمایا، حالانکہ اس دن کس قدر میرے محبوب آپ کو اذیت و تکلیف پہنچی تھی، اور آپ اگر اس دن یعنی غضب فرماتے اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ میل برتاؤ میں ان سے سختی سے نمٹتے تو فرمایا یہ لوگ محبوب آپ سے دور ہو جاتے۔ اے حبیب، آپ ان سے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے سفارش کریں۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ آیت مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کتنی عجیب و غریب ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کس والہانہ انداز سے فرما رہا ہے کہ محبوب، جو تمہارے صحابہ میں سے جن سے غلطی ہو گئی ہے آپ اسے خود بھی معاف کر دیجئے اور میری جناب میں ان کے لیے شفاعت بھی کیجئے۔ یعنی شفاعت کسے کہتے ہیں؟ سفارش کرنے کو کہا، ان کے لیے سفارش بھی کیجئے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ یہ دیکھیے کیا ایک وہ انداز ہے، کیا وہ محبت ہے، اس کو اگر آپ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے کہ صحابہ کرام کی بھی کیا شان ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے تو اللہ ان کے لیے سفارش اپنے محبوب سے کرواتا ہے، محبوب آپ انہیں معاف کر دیجئے۔ اور یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بلند مقام ہے وہ بھی پتہ چلتا ہے، اور کیا وہ رحمت کے کہنے کہ جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں ایک نقطہ نکلتا ہے، وہ کیا نقطہ نکلتا ہے وہ غور سے سنیے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں بالکل واضح ہو گیا کہ اللہ رب العالمین نے ہم گناہگاروں کے گناہ بخشنے کے لیے، ہمارے دکھ درد دور کرنے کے لیے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کی دعا کو واسطہ، یعنی حضور کی دعا کو واسطہ اور وسیلہ بنایا اور فرمایا کہ حضور کو وسیلہ سمجھنا۔ یہ جو وسیلہ کہاں سے آیا؟ یہ اس آیت سے، یہ جو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اے محبوب آپ ان کے لیے بخشش بھی مانگیے اور میری بارگاہ میں ان کے لیے سفارش بھی کیجیے۔ تو کہا کہ حضور کو وسیلہ سمجھنا اور حضور کی بارگاہ میں اپنے لیے شفاعت کی التجا کرنا یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ عین اسلام ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم ہے کہ کوئی اگر اسألک الشفاعت یا رسول اللہ کی دعا کرتا ہے یا حضور کے روزے پر جا کر وہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے شفاعت کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ آگے 5ویں پارے میں بھی آئے گا کہ وہ ظلم کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو محبوب تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، تو جو حضور کی بارگاہ میں جائیں اور حضور سے شفاعت
شفاعت کی دعا مانگیں، بخشش کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے وہ شفاعت کی دعا کیجیے، آپ کل قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیے گا اور ہماری بخشش کے لیے دعائیں مانگیں، تو یہ بالکل عین اسلام ہے، یہ کوئی شرک نہیں۔ یہ بھی اس آیت سے پتہ چلا۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ پر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، لیکن اتنا وقت نہیں میں ایک بھی آپ کو بتاؤں۔ صرف اس آیت کو مکمل کرتے ہوئے اس آیت میں مشورے کے بارے میں بتایا گیا اور توکل کے بارے میں، یہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ مشورہ کسے کہتے ہیں؟ وشاورہم فی الامر، اسی آیت میں کہا کہ محبوب ان سے مشورہ کیجیے، تو یاد رکھیے کہ مشورہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ مشورے کے معنی ہے کسی معاملے میں دوسرے کی رائے دریافت کرنا، یہ آسان تعریف ہے کہ کوئی ہمارے ساتھ معاملہ ہے، ہم نے کسی سے پوچھ لیا کہ بھائی آپ کی اس میں کیا رائے ہے، تو جس کو رائے دینا آتی ہے، جو دے سکتا ہے، وہ اس کو صحیح طور پر رائے دے دے۔ اللہ رب العالمین نے مشورہ لینے کے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ محبوب جب آپ مشورہ کر لیں تو جو مشورہ مل جائے، کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیں تو پھر اسی پر عمل کریں۔ اس سے ہمیں یہ قرآن کی آیت سے یہ سبق ملا کہ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں کسی سے مشورہ کریں اور کوئی مشورہ ہمیں سمجھ میں آ گیا تو وہ کام بندہ کر پھر اللہ پر بھروسہ کر لے، یعنی وہ مشورہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، آپ اس کام کو کرنے کے بعد پھر اس پر عمل کر اللہ پر بھروسہ کریں، تو یہ توکل ہے۔ اور توکل کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے کاموں کو اس کے سپرد کر دینا۔ پہلے بندہ کوشش کرے اور کوشش کرنے کے بعد پھر مالک کو کہے میں نے مالک کوشش کر لی، اب یہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں کہ اس کا انعام، اس کا رزلٹ تو مجھے عطا فرما، تو یہ توکل کہتے ہیں۔ اور میں دو حدیث مبارکہ آپ کو سنا دوں توکل کے حوالے سے، تاکہ ہمارے اندر بھی یہ بھروسے کی اور یہ توکل کی نعمت اللہ ہمیں عطا کر دے۔ اس نیت کے ساتھ سنیے کہ ہمارے اندر جو کمی ہے اللہ اس کمی کو دور کر دے اس حدیث پاک کی برکت سے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے۔ حدیث پاک بڑی قابل غور ہے، یعنی کتنا ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے۔ فرمایا کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے ہر مشکل میں اللہ اسے کافی ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے جیسا کرنا چاہیے تو اللہ اسے کافی ہوگا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا پر بھروسہ کرے، جیسے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بس کاروبار پر ہی بھروسہ ہو کہ بس اسی سے ہمیں ملے گا تو ملے گا ورنہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، نہیں کہا۔ اور دنیا کے اور بھی بہت سارے کام ہیں، میں نے ایک کاروبار کی مثال دی ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو دنیا پر بھروسہ کرے تو پھر اللہ اسے دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ تو نے جس پر بھروسہ کیا اب جا اسی سے، یعنی دنیا سے ہی مانگ تو دنیا والے تجھے دیں گے۔ یہ حدیث پاک ہمارے لیے کتنی قابل غور ہے۔ اور دوسری فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ پر جیسا چاہیے، یعنی جیسا بھروسہ کرنا چاہیے ویسا اگر تم توکل کرو تو پھر تم کو بھی ایسے رزق دے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ وہ صبح بھوکے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، پرندوں کو کوئی وہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، وہ بھوکے بس نکل جاتے ہیں اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے۔ تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں وہ پرندوں کی طرح ایسا رزق دے گا کہ وہ بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر آ جاتے ہیں، انہیں پھر اگلے دن کی فکر نہیں ہوتی اگلے دن ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا بھروسہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ ہمیں تو پورے مہینوں کی، یعنی ہمیں تنخواہ ہاتھ میں آتی ہے یا ہم بزنس مین ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں بھی آتی ہے، تو ہمیں پورے مہینے کی ٹینشن ہوتی ہے کہ یہ ہوگا نہیں ہوگا پورا، اور یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اگلا دن دیکھنا بھی نصیب ہو یا نہ ہو۔ اللہ ان دونوں حدیث پاک کی برکت سے ہمیں اپنی ذات پر کامل بھروسہ عطا کر دے، اور اللہ رب العالمین اس درس قرآن کی برکت سے ہمیں قرآن حکیم کا نور عطا کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا رب کریم مقام عبدیت کے تینوں مقام ہمیں عطا فرما۔ رب کریم جو درس قرآن میں آج ہم نے سنا مولائی کریم جذبہ جہاد ہمیں بھی نصیب فرما، ہمارے اندر سے بزدلی دور کر دے۔ اے اللہ
اللہ موت سے جو ڈر ہے وہ ہمارے اندر سے نکال دے، موت کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے، اپنی موت کو یاد رکھنے والا بنا دے، ہماری آخرت کو اچھا کر دے، ہماری قبر کو اچھا کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہم نے توکل کے بارے میں سنا، اے اللہ ہمارے اندر یہ توکل کی بہت کمی ہے، رب کریم اپنی ذات پر کامل بھروسہ عطا کر دے، ہمیں یقین کی دولت دے دے، اس درس قرآن کا صدقہ ہمارے یقین کو کامل کر دے، ہماری یقین کو کامل کر دے، اخلاص کی دولت دے دے، جو کچھ سنا اس کے سنانے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف کر دے، ہمیں بہترین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔